ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہم اپنے معزز ناظرین کے لیے ایک تاریخی، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، یہ ستگرہ روڈ ہے۔ یہ روڈ جو ہے یہ ہمیں لے کر جائے گا فیصل آباد اوکارا روڈ جو ہے اس پر، اور یہاں سے جو اکھاڑا ہے وہ تقریباً 15 سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم ستگرہ گاؤں میں، جو کہ ایک بہت تاریخی اور پرانا گاؤں ہے، بلکہ یہ شہر ہوا کرتا تھا، اور اس شہر کی بنیاد جو تھی وہ میز چاکر احمد رند بلوچ اس نے رکھی، اور یہاں پہ قلعہ بنایا، اور یہیں پہ یہ ان کا مزار ہے، مقبرہ ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اب ہم جا رہے ہیں اس مقبرے کی طرف، لیکن یہ جو دیوار آپ کے سامنے ہے یہ اسی قلعہ کی ہے جو میر چاکر اعظم رند نے بنوایا تھا۔ اس قلعہ کی بناوٹ اور جو سٹرکچر ہے وہ لاہور کا جو قلعہ ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ بہت ہی چوڑی دیواریں اور اونچی ہیں۔ اس قلعہ کی دیکھ بھال جو ہے وہ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی حکومت پنجاب کے ذمہ ہے۔ یہاں پہ اس محکمے کا باقاعدہ جو سٹاف ہے وہ موجود ہے، اور ان کا جو آفس ہے وہ بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے۔ بہت ہی اونچی اور مضبوط دیواریں، یہ سامنے دفتر ہے محکمے کا، اور ساتھ ہی میر چاکر اعظم رند جو ہے اس کا اسٹیچو بنایا گیا ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میر چاکر اعظم قبیلے کے عظیم سردار تھے، اور 1468 میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد سردار اسحاق رند کی وفات کے بعد 18 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ میر چاکر اعظم رند ایک بہادر جنگجو تھے۔ انہوں نے مغل شہنشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کو شکست دینے میں مدد کی۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم ان کا جو مقبرہ ہے اس کے اندر، اور یہ ان کی جو قبر ہے اس کا ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ درمیان والی قبر جو ہے یہ میر چاکر اعظم رند کی ہے، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے رشتہ داروں کی ہیں۔ جس کے بعد ہمایوں نے میر چاکر اعظم رند کو ستگرہ اور گرد گرد کا علاقہ اور اس علاقے کی سرداری تحفے میں دی، جہاں میر چاکر اعظم نے ایک قلعہ نما شہر کی بنیاد رکھی، جو کہ اندرون ستگرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میر چاکر اعظم نے 97 سال کی عمر میں سن 1565 میں وفات پائی، اور اندرون شہر ستگرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں پہ ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور ان کا جو دور حکومت تھا وہ 1487 سے 1565، یعنی مرتے دم تک جو ہے وہ حکمران رہے۔ ناظرین، اس مقبرے میں پینٹنگ کے ذریعے قلعہ کے اندرونی اور بیرونی ویو جو ہیں وہ اس پینٹنگ میں دکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مقبرہ جو ہے اس کا بھی ویو جو ہے ماضی میں کیسا تھا اور اب اسے جو ہے بنایا گیا ہے بہترین، یہ سبھی کچھ جو ہے اس پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھوڑی سی جو تاریخ ہے وہ میر چاکر اعظم رند کی یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ بلوچستان کے لشاری اور رند قبائل کے درمیان زبردست خانہ جنگی کی وجہ سے میر چاکر کی جاگیر مختصر رہی۔ میر چاکر نے اپنے قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے جنگ کی، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ لشاری قبیلے کے خلاف 30 سالہ جنگ کے بعد میر چاکر کا اگلا پڑاؤ سانگڑ تھا۔ تونسا ڈیرہ غازی خان میں کئی سال حکومت کی۔ وہاں پر میر ڈوڈا نے میر چاکر کی فوج کو شکست دی، جس کے بعد میر چاکر نے سانگڑ چھوڑ کر ملتان کے علاقے میں چلے گئے۔ ناظرین، یہاں پہ میر چاکر نے کچھ فلاحی کام بھی کیے۔ سانگڑ کے صحرا کے قریب اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے
100 گھر جو ہے وہ تعمیر کروائے اور اس جگہ کا نام سوکر رکھا جو اب تونسا کا حصہ ہے۔ یہ مقام آج بھی ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا میں موجود ہے۔ اس کے بعد میر چاکر ملتان سے ستگرہ میں آباد ہوئے، علاقہ میں طاقت اور عزت حاصل کی۔ شیر شاہ سوری نے میر چاکر کو پیغام بھیجا کہ اس کے ساتھ اتحاد کرے۔ میر چاکر نے شیر شاہ سوری کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے بیٹے میر شاداد خان کی کمان میں اس کی فوجیں فارس میں طویل جلاوطنی کے بعد 1555 میں مغل بادشاہ ہمایوں کی فوج میں شامل ہو کر شیر شاہ سوری کو شکست دی۔ 1956 میں ہمایوں نے انعام اور تحفے کے طور پر گھوڑوں اور غلاموں سمیت ایک وسیع جاگیر دی اور یہاں پر میر چاکر اعظم نے ایک قلعہ نما شہر جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ اس قلعہ کی جو بیرونی دیوار ہے اس کا ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بالکل شاہی قلعہ لاہور کی طرح اس کا جو بناوٹ ہے وہ ہے، اور یہاں سے یہ تیر اندازوں کے لیے جو ہے جگہ رکھی گئی ہے۔ ناظرین، اس قلعہ میں اب جو ہے لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں اور رہائش جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ اب ہم جو ہے اس کا جو مین گیٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس قلعہ کا جو اندرونی ویو ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ تو بالکل پہنچ چکے ہیں ہم اس قلعہ کے دروازے کے بالکل سامنے اور اندر جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قلعے میں لوگوں نے مکان بنا لیے ہیں اور وہ رہائش پذیر ہیں۔